تو یہ بات سیرت کے سلسلے میں سمجھنے کی ہے. آپ جو تشریف لائے آئے ہی کس کے لیے؟ آخرت والا بنانے کے لیے. چنانچہ آپ نے فرمایا تم سب آخرت کی اولاد بنو. کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. دنیا کی اولاد نہ بنو. آخرت کی اولاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمیشہ آخرت کے بارے میں فکر. ہم کھانا کھاتے ہیں تب بھی آخرت، حلال کیا حرام کیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دینا شروع کیے کوہ صفا پر تو توحید کو سب مان لیے، رسالت کو بھی ایک حد تک مان لیے کچھ لوگ، لیکن آخرت کو نہیں مانے. آخرت کو ہرگز نہیں مانے. آخرت کو کیوں نہیں مانا؟ اس لیے وہ آتا تھا، آ کر کیا کہتا تھا؟ آ کر یوں کہتا تھا ابو جہل، کیف یحیی العظام وہی رمیم، کیف یحیی العظام وہی رمیم. بکنی ہونے کے بعد اللہ رب العزت کس طریقے سے زندہ کرے گا بتائیے؟ یہ سوال کرتا تھا ابو جہل. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل یحیی الذی انشأ اول مرہ. ذرا اسے کہہ دیجئے ارے وہ ذات پیدا کرے گی جس نے سب سے پہلے اس انسان کو بنایا. جس ذات نے بنایا وہی ذات پیدا کرے گی. تجھے تکلیف کیا ہو رہی ہے بھائی؟ وہی ذات پیدا کرے گی. جب اللہ پیدا کرنے والا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے حوالے کرو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. یہ فرمایا. خیر، ہم لوگ جو بات کر رہے تھے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں نے آپ حضرات کو گزشتہ کہا کہ سیرت کے سلسلے میں ہم لوگ بیان کرنے کے بجائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ باتیں ذرا پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس کے ذریعے سے بہت ہی صحیح ہدایت اور رہبری ملے گی جو سیرت سے متعلق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا آپ کو یوں کہتے ہوئے آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے کنانا کو چنا. واصطفیٰ قریش من کنانا، اور قریش کو اللہ نے چنا کنانا سے. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے بنو ہاشم میں مجھے چنا. آپ اندازہ لگائیے کتنا اخص الخاص اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور نبی جو ہوتے ہیں ہمیشہ یہ حسب والے ہوتے ہیں، نسب والے ہوتے ہیں، اچھے اونچے خاندان والے ہوتے ہیں. وہ ایسے ویسے خاندان سے نہیں ہوتے، اعلیٰ درجے کے خاندان والے ہوتے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا بنو ہاشم سے، اور بنو ہاشم کا کنانا سے، کنانا کا بنو ہاشم کا قریش سے، قریش کا کنانا سے، کنانا کا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو اخص الخاص. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے وہ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وہ انتخاب جتنے بھی ہوتے ہیں انتخاب، یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کی جو دعا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ جو علاقے کو میں بسا کر جا رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کا جو گھر بسا کر جا رہا ہوں، ان کے نسلوں میں
ایسی شخصیت عطا فرما جو قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائے، یتلو علیہم آیاتی، اور ان کے دلوں کی صفائی کرے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے۔ تو ایسی شخصیت کو یہاں نازل پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا فرمایا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے۔ نکتہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، اصل تو ایک ہی حضرت سارہ علیہ السلام، وہی اصل بیوی ہیں۔ حضرت ہاجرہ یہ باندی ہیں۔ حضرت ہاجرہ لیکن بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، متقیہ، پرہیزگار، نیک، پارسا اور انتہائی صبر اور تحمل والی حضرت ہاجرہ۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت ہاجرہ کیسی ملی حضرت سارہ کو گفٹ میں، وہ ایک واقعہ ہے قطع نظر و تفصیلات کے۔ اب جس وقت حضرت سارہ تو گفٹ میں ملی ہیں، تو جب مشورہ ہوا بھی یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم ہے، کسے چھوڑیں؟ ارے بھئی وہ تو گھر والی ہیں، گھر والی اندر والی۔ تو کیا کیا؟ گھر والی کو کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں واپس اردن۔ اور اب حضرت ہاجرہ یہ تو باہر والی ہیں، یعنی کیا مطلب باہر والی سے مراد؟ یعنی ان کا ارینج میرج نہیں، ہدیے میں آئی تو ان سے نکاح ہو گیا۔ ارے بھائی ہدیے میں آنے کی وجہ سے تو نکاح ہوا، ورنہ تو جیسا حضرت سارہ کا ارینج میرج ہوا ویسا ارینج میرج تو نہیں ہوا، اتفاق سے نکاح ہوا۔ تو اس لیے یہ کہا ہاجرہ تم یہاں رک جاؤ۔ تو حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑ کر گئے تو بالکل ہاتھ کا بچہ دے کر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بالکل ہاتھ کا بچہ۔ حضرت ہاجرہ کیا مجاہدے سے وہاں پر وقت گزاری ہوگی، ذرا آپ سوچیں، ذرا آپ تصور کریں۔ وادی غیر ذی زرع، جہاں پر ایک بھی گھاس پھوس اگنے کی صلاحیت جس زمین میں نہیں تھی، وہاں پر حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی پرورش فرمائی اور پرورش فرما کر قابل بنایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بیٹے کی پرورش کے وقت میں اسی لقطے جگر نور نظر جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی ایسی پرورش کی کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان سے برکات کا ایسا سر چشمہ کھولا۔ آج تک بھی الحمدللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ جاری و ساری ہے زمزم کی شکل میں۔ اور اس مجاہدے کی برکت سے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں امام الانبیاء کا انتخاب کرنے کا نمبر آیا، دیکھو 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے انبیاء اور ایک ہے امام الانبیاء، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں، حضرت سارہ کو بھی اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ ہمارے اکابر ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، حضرت سارہ کا مجاہدہ مقامی مجاہدہ اور حضرت ہاجرہ کا مجاہدہ وہ باہر کا مجاہدہ، ہجرت۔ گویا ہاجرہ نے قربانی دی ہجرت کی، سارہ نے قربانی دی نصرت کی۔ تو نصرت بھی قبولیت ہے، ہجرت بھی قبولیت ہے، لیکن جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، نصرت کا مقام کیا ہے، ہجرت کا مقام کیا ہے، تو ترجیح جو دی جائے گی وہ ہجرت کو دی جائے گی نصرت کے مقابلے میں۔
چنانچہ انبیاء کا جب نمبر آیا تو سب کو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ دونوں نسلوں میں عطا کرتا رہا، ادھر بھی انبیاء ادھر بھی انبیاء، لیکن اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں انبیاء کی تعداد سب سے زیادہ، اللہ نے 62,000 انبیاء علیہم السلام نصیب فرمایا اسحاق علیہ السلام کے نسل میں. اور سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا خاندان اگر کائنات میں کوئی خاندان کوئی گھرانہ بنا ہے، وہ کون سا گھرانہ؟ وہ گھرانہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کون سا گھرانہ ہے جس کے چاروں نسلیں معزز ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، مبجل ہیں؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار فرمایا تو حضور نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یوسف ابن یعقوب، یوسف علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. سب سے زیادہ شرافت والی نسل، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی. ارے بھائی ایسا مقام کہاں ملے گا؟ دادا تینوں، باپ دادا پردادا تینوں نبی، یہ سعادت کس کو نصیب ہوگی؟ اسی لیے کہا ایک ہی خاتون وہ ہیں جن کو 5 نسبتوں سے نبوت کا رشتہ حاصل ہے. یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ، وہ ان کے خسر، والدہ محترمہ، شوہر بھی نبی، شوہر بھی نبی، خسر بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور پھر شوہر لوط علیہ السلام یہ بھی بھائی لگتے ہیں، وہ بھی نبی. بھائی بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، خسر بھی نبی ہے، شوہر بھی نبی ہے. اور یہ سعادت کسے نصیب ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھائی دادا خسر ہوئے، وہ بھی نبی ہیں، تو یہ سعادت حاصل ہوئی تو یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت کا جب نمبر آیا سید الانبیاء کا تو اللہ نے انتخاب فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو، اس لیے کہ مکے میں نبی کو پیدا کرنا تھا، اور مکے والے تو اسماعیل علیہ السلام ہیں، جہاں پر مکے میں چھوڑ کر گئے اسماعیل علیہ السلام ہیں. ورنہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ تو اپنے وطن میں پیدا ہوئے، اپنے وطن میں پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو مکۃ المکرمہ میں ان کو روکا گیا، ان کو وہیں پر گھر بنا دیا گیا، ٹھکانہ بنا دیا گیا، کعبے کا خادم بنا دیا گیا. تو یہ جو اللہ نے انتخاب فرمایا تو اس انتخاب پر یہودی بڑے ناراض ہوئے کہ اب تک جو سلسلہ نبوت وہ سب کے سب، اب تک جو سلسلے نبوت ہیں وہ تو من حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے، لیکن جس وقت امام الانبیاء کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام. وجہ نبی مکی، اسی لیے حضور فرماتے انا نبی مکی. انا نبی المکی کیا مطلب؟ میں مکۃ المکرمہ کا نبی ہوں. کعبے میں کسی کو نبوت نہیں ملی، مکۃ المکرمہ ایک ہی نبی آئے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بقیہ سب کہیں کہیں نبی بنے، کعبۃ اللہ کو آتے تھے چلے آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ ہی میں پیدا ہوئے اور مکۃ المکرمہ ہی کے نبی بنے. تو الغرض اس کی تفصیلات اور مزید انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا. اسی لیے یہاں جو اگلی روایت ہے انا سید ولد آدم، اس پر انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے وضاحت بتائی جائے گی. کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات ذرا سماعت فرما لیں. اچھا، زمزم کے پانی میں سادہ پانی ملا سکتے ہیں کیا؟ ملے ہوئے پانی میں زمزم کی فضیلت ہو جائے گی؟ زمزم کے پانی میں انتہائی
مجبوری، معذوری اور ضرورت کے وقت میں ملا سکتے ہیں. جیسے آج کل حجاج کرام حج سے تشریف لاتے ہیں اور انتہائی مجبور ہوتے ہیں برکات تقسیم کرنے پر، اور برکات تقسیم کرنے کے لیے ان کے پاس جو پانی ہے وہ 5 لیٹر ہیں، اور خاندان 50 کا ہے. 5 لیٹر کو آپ 50 میں تقسیم کریں گے تو کیا ملے گا؟ تو آپ اس برکت والے پانی کو اگر بیچ رہے ہیں زمزم کہہ کر، پانی ملا کر، تو گنہگار. آپ بیچ نہیں رہے ہیں، برکتاً تقسیم کر رہے ہیں، اور تقسیم کرنے کے لیے دم کیے ہوئے پانی میں اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے زمزم کے پانی میں اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور زمزم کا پانی واحد پانی سائنسدانوں کے نزدیک وہ پانی ہے جس میں آپ جتنا بھی پانی ملا دیں تھوڑی ہی دیر میں وہ پوری طاقت سب میں منتقل ہو جائے گی. سائنسدان حیران ہے اس قوت پر، اس کرشمے پر. آپ مثال کے طور پر 5 لیٹر پانی میں 1 گلاس زمزم ڈال دیئے تو تھوڑی دیر میں آپ چیک کر دیکھ لیجئے. زمزم کے اندر پانی چیک کرنے کے آلات کے ذریعے سے چیک کیجئے. آپ تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جس میں 5 لیٹر پانی میں زمزم آپ نے ڈالا اس میں چیک کیجئے، پورا پانی زمزم ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت، ایک عجیب یہ کرامت ہے. زمزم کے پانی کی کرامت ہے کہ وہ پانی صرف و صرف ایسی کیفیت والی ہوتی ہے، اور ایسے ہی تا قیامت اس میں برکات ہی برکات ہوتی ہیں. عمرہ سے آتے وقت صرف 5 لیٹر زمزم کا پانی دیا جاتا ہے. کیا ہم اپنے طرف سے زمزم ابھی بتا دیا، اس کا حل بتا دیا. کیا عمرہ جعرانہ کی مسجد سے کرنا سنا؟ دیکھیں بھائی، میں گزشتہ تفصیل سے اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے بتایا 4 میقات ہے. جعرانہ ہے، لملم ہے، ذوالحلیفہ ہے، اور قرن المنازل. یہ 4 باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ باقاعدہ کیا ہے؟ میقات ہیں. اور جعرانہ کی جب بات آئی تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، حضور عمرہ 4 عمرہ کیے. فرسٹ عمرہ آپ 6 ہجری میں کیا. 6 ہجری میں جب عمرہ کیا تو لوگوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو آپ واپس آ گئے. تو 7ویں ہجری میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر اس کی قضا فرمائی. تو گویا 2 عمرے کا سفر ہو گیا. تیسرا جو عمرہ ہے 8 تاریخ کو جب آپ حنین سے واپس ہو رہے تھے. کہاں سے واپس ہو رہے تھے؟ حنین سے جب واپس ہو رہے تھے، مدینے کی طرف جب جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، آپ علیہ السلام شام کا وقت تھا، آپ نے قیام فرمایا، صحابہ اکرام کو چھوڑ کر جعرانہ پر پہنچے تھے. صحابہ اکرام کو چھوڑ کر آپ وہاں سے چند صحابی کو لے کر سیدھا مکہ آئے، عمرہ کیا، راتوں رات واپس ہو گئے. اس لیے حیرت کی بات یہ ہے، بخاری شریف میں 2 طرح کے صحابی کی جماعت ہو گئی. ایک کہتے ہیں جعرانہ سے آپ نے عمرہ کیا، جن لوگوں نے رات کا سفر کرتے ہوئے حضور کو دیکھا انہوں نے کہا، اور جو لوگ دیکھے ہی نہیں انہوں نے کیا کیا، رات کو سوئے، صبح کو اٹھ کر دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چھیں. تو انہوں نے کیا سمجھا، حضور کہیں نہیں گئے، حضور یہیں ہیں. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھی گئے نہیں. حالانکہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عمرہ کر کے چلے بھی گئے. یہ مختصر وقت میں آپ نے عمرہ کر کے گئے. یہ جعرانہ ہی کا سفر ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ جعرانہ کہتے رہتے ہیں. ان کو یہ بتانا چاہیے، ارے بھائی حنین سے واپسی کے موقع پر میقات پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ فرمائے، تو آپ چند ساتھیوں کو لے کر عمرہ فرما کر آپ واپس آ گئے. تو یہ بخاری شریف میں صاف
واضح روایت ہے. تو اس میں آپ نے جعرانہ سے عمرہ کیا ہے. عمرہ سے آتے وقت صرف 5 لیٹر زمزم کا پانی دیا جاتا ہے. تو میں نے وہی بتایا 5 لیٹر دیا جاتا ہے, کنبہ 50 کا ہوتا ہے. جو میں نے بتایا وہی. کیا ہم اپنے طرف سے کچھ زمزم چھپا کر لا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ چھپا کر لا سکتے ہیں. چھپا کر دیکھو بھائی, یہ اس میں آ کر ایک چیز ہے, ایک ہے جذبات, ایک ہے قانون. 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک جذبہ الگ ہے, ایک قانون الگ ہے. جذبہ کیا ہے؟ بے جذبہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ساز و سامان چھوڑ کر پانی لے کر آئیں. آپ اپنے جذبات میں بالکل صحیح ہیں, آپ غلط نہیں ہیں. آپ اپنے جذبات میں, اس لیے کہ ہندوستانیوں کو اوور جذبہ ہوتا ہے دیگر ملکوں کے مقابلے میں. دیگر ممالک کے مقابلے میں برکت حاصل کرنے کا جذبہ سب سے زیادہ کسے ہوتا ہے؟ ہندو پاک کو. بہت زیادہ ادب لحاظ رکھتے ہیں وہ لوگ. ہونا بھی چاہیے, یہ کوئی منع نہیں ہے. آپ اگر لے آتے وقت آپ کو کسٹم میں اجازت دے دیں, لے آ جائیے. نہ دیں, چھوڑ کر آ جائیے. بس یہی مسئلہ ہے. بھئی آپ لا رہے ہیں, آپ کرانا منع ہے؟ منع نہیں ہے. آپ لا رہے ہیں, آپ اس نیت سے لائیں, چھوڑ دیے الحمدللہ, نہیں چھوڑے الحمدللہ. اچھا, چھوڑنے والے یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ آپ لے جا رہے ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں آپ لے جا رہے ہیں. آپ کے جذبات کا لحاظ رکھ کر وہ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیجی تو طے ہیں, اتنے کیجی لے جانا. دیگر لوگ وہ چیزاں, یہ چیزاں اللہ بلا سب لے آتے ہیں. اور آپ جب زمزم لے جاتے ہیں وہ بھی جانتے, دیکھو بھائی بیچارہ اپنے جتنے کلو ہیں اس میں سب زمزم لے جا رہا, کھجور لے جا رہا, لے جانے دیجیے. اچھی طرح جانتے ہیں آپ, لے جاتے ہیں, لے جانے دی, چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کے جذبات کا انہوں نے خیال کیا. اگر کوئی آپ کے جذبات کا خیال نہ کر سکا, آپ کے جذبات سے اس کا میل نہیں ہو سکا, اس نے آپ سے یوں کہا کہ آپ نکال دیجئے, وہاں جھگڑا مت کیجئے, نکال دیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو ٹینشن میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. لک الحمد لک الشکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.